الحمدللہ میرے دادا حضرت کا بھی فیض جاری ہے. غالباً یہاں انوار بھائی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اور ان کو حضور حجت الاسلام سے مرید ہوئے بھی کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 برس سے زیادہ ہی ان کو ہو گئے. وہ انوار بھائی توکل والے جو ہے ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں احترام سب کا کرتا ہوں لیکن مجھے طلب کسی سے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پیر کا فیض جاری. الحمدللہ ان کا فیض جو ہے آج بھی جاری ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندہ کرامت کا نام حجت الاسلام ہے. حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حامد مجھ سے ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ جو ہے اپنے اولاد کا وجود کا دنیا میں آنے کا سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حامد منی انا من حامد، میں حامد سے ہوں. یہ بات آج جو ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد اور حضور حجت الاسلام کے وصال کے بعد جو ہے آج یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسل کا سلسلہ حضور حجت الاسلام سے چل رہا، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ جو قیامت تک حضور حجت الاسلام کا فیض اور ان کے علم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جلالت علمی کے مظہر بنے رہے. میں کس منہ سے بیان کروں، میرے پاس زبان نہیں ہے، اور یہ میرے گھر کی بات ہے، تو یوں بھی میرے بیان کرنے کی کیا حیثیت ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کے لوگوں کی، بزرگوں کی لوگ تعریف کیا ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے حجت الاسلام کا زمانہ نہیں دیکھا. جنہوں نے ان کا زمانہ دیکھا، اجلہ علماء کی بات میں کرتا ہوں، عوام کی بات نہیں کرتا. ان کی جلالت علمی کا یہ حال تھا کہ درس کا ایک مدت سے تدریس چھوٹ گئی تھی، اور تبلیغی دوروں کی وجہ سے، ارشاد و بیات کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں تھی کہ آپ پڑھاتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پڑھایا، کچھ مدت تک پڑھانے کا سلسلہ رہا، بعد میں پڑھنا اور پڑھانا تقریباً چھوٹ سا گیا تھا. لیکن یہی شیخ الحدیث جو حضور حجت الاسلام کی زندہ کرامت ہے، ان کا واقعہ میں نے سنا کہ مظہر اسلام میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، اور جب کبھی کوئی الجھن ہوتی تو درس نظامی کی معمولی کتابیں نہیں، بلکہ وہ کتابیں جو عام طور پر نہیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف کی شروع موٹی موٹی کتابیں لے کر کے اپنے کسی شاگرد کے ہمراہی میں حاضر ہوتے اور حضور حجت الاسلام سے اپنے علمی
اشکالات کا حل چاہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالبدیہہ اسی موقع پر جو ہے اس کو حل کر دیا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا صفدر احمد صاحب نے وہاں کے اعراف کی محفلوں میں، کل کی محفلوں میں یہ بیان کیا کہ جب آپ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، خیالی جیسی مشکل کتاب جب کبھی بریلی میں حاضر ہوتے اور حضور اسلام سے ان مقامات پر جو کوئی جہاں شبہ رہتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کھول کر کے کتاب پڑھ کر کے سناتے، آپ ٹہلتے جا رہے ہیں اور خیالی کا حل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور چہرے کی بات جہاں تک آپ نے سنی تو الحمدللہ یہ حضرات کرام اپنی سیرت جہاں اپنی سیرت کے اعتبار سے جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صورت بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ صورت بھی جو ہے ان کی مبلغ ہوتی ہے۔ میرے دادا کی صورت بھی الحمدللہ مبلغ اسلام تھی، اس لیے جو ہے جو ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، حجت الاسلام کا معنی ہے اسلام کی دلیل، اسلام کی روشن دلیل۔ تو مولانا حامد رضا خان صاحب اعلی حضرت کے فرزند ارجمن صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے حجت الاسلام تھے، اسلام کی برہان تھے۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی حجت الاسلام، ان کی سیرت وہ بھی حجت الاسلام۔ تو ان کی یاد منانے کا اصل اور صحیح فائدہ یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت جس کے وہ نقیب تھے، مسلک اہل سنت جس کے وہ مبلغ تھے، اس مسلک اہل سنت پر ہم لوگ جو ہے سختی سے قائم اور مسلک اہل سنت کو پہچانیں اور سختی سے قائم رہیں اور اپنی صفوں میں جو ہے اتحاد رکھیں۔ اور ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے نہ دوسروں سے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ وقت نہیں ڈالا ہے کہ ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنا پڑے، نہ ہمیں دوسروں سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب سے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت جو ہے یہ اتحاد جو ہے، اس اتحاد کی جن لوگوں نے ٹھہرائی ہے وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ اور ہم کو جو ہے قرآن کریم کی دعوت یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تتر بتر مت ہو جاؤ۔ تو جو لوگ دوسروں سے اتحاد کر رہے ہیں وہ اہل سنت میں سے جو ہے کٹ کر کے جو ہے جا رہے ہیں۔ اور اہل سنت کا وہ اہل سنت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اچھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ واپس لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی اصلاح حال فرمائے اور سب کو ہدایت کر کے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔